الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، معزز صحافی حضرات اور میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج میں کراچی آیا ہوں اور یہاں جماعت اسلامی کراچی کے مرکزی دفتر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں اور یہاں جماعت اسلامی کے کارکنان کی محنت کو، ان کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے، ان کو شاباش دینے اور ان کے حوصلوں کو اور بڑھانے کے لیے ان کے درمیان موجود ہوں۔ اس وقت ملک میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہے اور خود ہماری حکومتیں صبح اور شام مختلف فگرز دے رہی ہیں کہ اتنے ارب کا نقصان ہوا، اتنے گھر تباہ ہو گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اتنے فصلیں تباہ ہو گئے ہیں، وہ ہماری قوم کے سامنے ہے۔ لیکن جب سے یہ سیلاب آیا ہے اور پہلے مرحلے میں بلوچستان متاثر ہوا تو جماعت اسلامی کے کارکنان اور میں خود سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر گئے، اور میں کراچی سے بائی روڈ گیا تھا اور جگہ جگہ میں نے ہزارہاں لوگوں کو دیکھا جو سڑکوں کے کنارے بیٹھے تھے، امداد کے منتظر تھے، چھت نہیں تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، بیمار لوگوں کے لیے دوائی نہیں تھی، ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، اور شدید بارش کے دوران جبکہ ان خاندانوں میں بوڑھے اور بزرگ بیمار بھی تھے، شیرخوار بچے بھی تھے، میں نے دیکھا کوئی حکومت ان کو بچانے کے لیے موجود نہیں تھی۔ ایسے مرحلے میں جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ہزارہاں کارکنان دن رات ان کی خدمت میں مصروف تھے۔ ان میں ڈاکٹرز تھے، ان میں پروفیسرز تھے، یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات بھی، میڈیکل کالجز کے طلبہ اور طالبات بھی، یونیورسٹیوں اور اسکول کے اساتذہ بھی، علماء کرام بھی، اور تمام لوگوں نے الخدمت کا جیکٹ پہن کر جتنا ممکن تھا لوگوں کی خدمت کی۔ اور میں ان دنوں جنوبی پنجاب کا دورہ کر چکا ہوں، اندرونی سندھ کا دورہ کر چکا ہوں، خیبر پختونخوا کا دورہ کر چکا ہوں۔ ہر جگہ میں نے انسانوں کی شکل میں رحمت کے ان فرشتوں کو دیکھا کہ کس طرح اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آدھی رات جب میں اس طرح کے کارکنان کو دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ دینے کے لیے کوئی اور چیز تو نہیں ہے سوائے اس دعا کی کہ اللہ رب کریم ان کی کاوشوں کو قبول کرے اور ان کی محنت کو ان کے لیے دنیا میں عزت کا اور آخرت میں جنت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سیلاب بھی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے اور چیلنج ہے۔ ہماری قوم نے ہمیشہ چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ایک پہلو غور طلب ہے کہ یہ سیلاب اچانک نہیں آیا۔ آج سے 12 سال قبل 2010 میں بھی اسی طرح ایک سیلاب آیا تھا، اور پھر حکومت نے ایک فلڈ کمیشن بنائی۔ اس فلڈ کمیشن نے طویل ایکسرسائز کے بعد، حتیٰ کہ بین الاقوامی کنسلٹنٹ سے بھی مشورے کے بعد،
ایک جامع رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کی، اور اس رپورٹ میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر ان سفارشات پر عمل حکومت نے نہیں کیا تو 5-10 سال بعد دوبارہ ایک سیلاب آئے گا اور اس سے شدید تر تباہی ہوگی۔ اس میں حکومت کو کہا گیا کہ چھوٹے بڑے ہزارہا ڈیم بنایا جائے۔ حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے بستیوں میں بھی، گھروں کے اندر بھی، زمین دوز گھروں کے اوپر بھی، بڑے شہروں میں ٹینکیاں بنایا جائے اور عوام کی تربیت کی جائے کہ پانی کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس فلڈ کمیشن کے رپورٹ میں حکومت کو توجہ دلائی گئی کہ آوارہ پانی کو یا سیلابی پانی کو، بارش کے پانی کو، غیر ضروری پانی کو، ضرورت سے زیادہ پانی کو صحراؤں کی طرف، بنجر زمینوں کی طرف موڑا جائے۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں یہی بات تھی کہ پانی کا جو راستہ ہے اس میں سرکار نے بھی اور لوگوں نے عمارات بنائی ہے، بلڈنگ تعمیر کی ہے۔ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان راستوں کو دوبارہ کھولا جائے، بلکہ ان کو وسعت دیا جائے، اس لیے کہ گلیشیئر کے پگھلنے کے نتیجے میں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں میں شدت ہوگی، لہذا پانی کے راستے کو اور وسیع کیا جائے۔ اس میں یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ حکومت کا فرض ہے، اور اس پر کوئی بڑی اماؤنٹ اور رقم نہیں لگتا، کہ اپنے ہیڈ ورکس کو صحیح کیا جائے، جدید بنایا جائے۔ لیکن ان تمام سفارشات کے باوجود ہمارے مرکزی حکومت اور ہماری صوبائی حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک سفارش پر عمل نہیں کیا، کوئی حفظ ما تقدم کی طور پر کوئی انتظام نہیں کیا، اور لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو سیلاب ہے یہ ایک طرف اگر سماوی اور آسمانی آفت ہے تو دوسرے طرف بنیادی وجہ ہماری حکومتوں کی غفلت ہے۔ اور یہ جو 1500 لوگ شہید ہو گئے اور 16,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت میں ان شہداؤں کے ہاتھ ہوں گے اور ان ظالم، بے خبر، گنگے، بہرے اور اندھے حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری ڈالی تھی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، اپنی حیثیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، پروٹوکول لیا، جہازوں کا استعمال کیا، باہر کے دورے کیے، ہر وہ مراحل لے لی جو یہاں پر اویلیبل، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا اس سیلاب کے دوران ہماری قوم جاگ رہی تھی لیکن ہماری حکومت سو رہی تھی، صوبائی حکومتیں بھی اور مرکزی حکومت بھی۔ اور میں نے یہ محسوس کیا سیلاب کے دوران کہ ہماری قوم ایک زندہ، غیرت مند، بہادر قوم ہے، لیکن جس طرح یہ ایک زندہ اور بہادر قوم ہے، اس طرح ہماری حکومتیں نااہل، نالائق اور اپنے فرائض سے بے آگاہ اور بے خبر حکومت ہے۔ ہمارے وسائل، آپ کے وسائل ہمارے کام نہیں آئے، اور میں خود گواہ ہوں کہ جب خیبر پختونخوا، کوہستان، دوبیر کے علاقے میں ہمارے 5 نوجوان 5 گھنٹوں سے ایک پتھر پر کھڑے تھے، ہزاروں لوگ ان کا تماشا کر رہے تھے، سارا دن سوشل میڈیا پر ان کا رونا رو رہے تھے اور چرچا تھا الیکٹرانک میڈیا میں بھی کہ یہ وقت ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ جس طرح کے ہیں ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر، ان کو بچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔
میں نے خود وزیر اعظم کو فون کیا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو فون کیا، میں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا، لیکن تمام دفاتر بند تھے۔ میرے میسیجز ان کے دفاتر کی سیکرٹریوں نے وصول کی، اور میں نے یہاں تک پیشکش کی کہ آپ کے ساتھ جو قوم کا ہیلی کاپٹر، قوم کی امانت ہے، جو آپ رکشے کی طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنے سیر سپاٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمیں کرایہ پر دے دے، تاکہ ہم اتنے 5 نوجوانوں کو بچائیں جن کے بچے، جن کے والدین، جن کے بہنیں اور بھائی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پوری قوم تماشا کر رہی تھی، اور ہمارا ایک نوجوان کا نام ریاض تھا، ایک محمد نواز تھا، ایک محمد عمران تھا، ایک اکبر تھا، پانی کے نظر ہو گئے، بہہ گئے، قوم روتی رہی، اور ہماری حکومت سوئی ہوئی تھی۔ اس دوران ہونا تو چاہیے تھا، اور ساری دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ مصیبت کے وقت میں حکومت ریلیف دیتی ہے، لیکن ہماری حکومت نے الٹا سیلاب کے دورانیے میں قیمتوں میں اضافہ کیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، لوٹ مار میں اضافہ ہوا، عوام پر ٹیکسز میں اضافہ ہوا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اس وقت جاگ گئی جب پہلے مرحلے میں بی بی سی نے ہمارے سیلاب کے سٹوریز کو دنیا تک پہنچانا شروع کیا، اور اس وقت ہماری حکومت جاگ گئی جب ایشین بینک نے اور متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے امداد اور صدقات اور خیرات کا اعلان کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سیلاب کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ ان کے بیانات کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پر گراؤنڈ پر آ کر ان کو فوری طور پر بچانے کی ضرورت ہے۔ خوراک کا مسئلہ ہے، اور اب بھی ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ خوراک کی قلت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے شہریوں کو، لاہور، کوئٹہ، پشاور، رات میں اسلام آباد میں تھا، کہ جس طرح ہر جگہ لوگوں نے اپنا نوالا اپنے بچوں کی منہ سے لے کر متاثرین سیلاب تک دینے کا ایکشن کیا، لیکن حکومت اب تک کچھ نہیں کر سکی۔ بلکہ میں نے سندھ کے دورے میں بھی دیکھا اور بلوچستان کے دورے میں بھی کہ جو خیمے آئے تھے وہ آپ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے حجروں میں ڈم کیے گئے، اور سیاسی بنیادوں پر ان کا تقسیم ہو رہا ہے۔ آج بھی مسئلہ ہے صاف پانی کا، جہاں سیلاب کا پانی گزرتا ہے یہ ایسا زہریلی پانی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ اگر کوئی جانور پیتا ہے وہ بھی مرتا ہے، اگر کسی پودے کو اور درخت کو لگتا ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک گھونٹ بھی پیا تو 10 دن بعد 15 دن بعد آپ کو شدید معدے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے صاف پانی کا مسئلہ ہے، دوائی کا مسئلہ ہے، خیمے کا مسئلہ ہے، اور دوبارہ آبادکاری کا مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بلوچستان کے علاقے میں، اندرونی سندھ کے علاقے میں تو تجارت نہیں ہے، صنعت تو نہیں ہے، وہاں لائیو سٹاک لوگوں کے لیے روزگار کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ایک بھینس ہیں، اگر گائیں ہیں، اگر 20 بکریاں ہیں، ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں 30-40 مرغیاں پالتی ہیں جس سے وہ کماتی ہیں، وہ سارا لائیو سٹاک بھی تباہ ہو گیا، اور جو زندہ ہے اس کے لیے چارے کا مسئلہ ہے۔ اس طرح اس پوری ایریا میں نے دیکھا کہ سیلاب کے بعد انتہائی خطرناک مچھر پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ پہاڑوں سے خطرناک سانپ بھی اس پانی میں نشیبی علاقوں کی طرف آئے ہیں۔ تو ہوائی سپرے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ اب الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک کارنامہ ہے
کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے معلومات کے مطابق اور ہمارے فہرست کے مطابق 16,000 ہمارے کارکنان مستقل کام کر رہے ہیں، اور بحیثیت مجموعی اب تک 35,000 ہمارے ورکرز اس کام میں شریک ہے۔ ایک کراچی میں 160 سے 130 سے زیادہ امدادی کیمپ لگے ہیں، اور اس طرح پورے ملک میں تقریباً 3,800 امدادی کیمپ ہمارے کام کر رہے ہیں۔ اس دوران الحمدللہ ہمارے لوگوں نے ایک طرف اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ریسکیو کا کام کیا، جس طرح دیر کے 2 نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس ملک میں ریاست کے ساتھ کوئی تمغہ جرأت ہے تو ان لوگوں کو دینا چاہیے، جنہوں نے ریسکیو کے سرکاری لوگ موجود تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ نوجوان ہے، کالج کے نوجوان ہیں، انہوں نے آنن فانن ایک خطرناک دریا کے اوپر رسی ڈال کر اور ایک مسجد سے جنازے کے لیے جو چارپائی استعمال ہوتی ہے اس کو لا کر اس کے اوپر ڈالا، اور اس میں لوگوں کو ڈال کر انسانی جانوں کو بچایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اصل میں قوم کی ہیروز ہے۔ تو اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے اس دورانیے میں کشتیوں کا بھرپور استعمال کیا، اور میں ان ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے نام اس وقت میرے لیے لینا مشکل ہے، لیکن انہوں نے ہمیں وہ کشتیاں دی جو ایک بیگ کی صورت میں اگر آپ پانی میں ڈالے وہاں کھل جاتی ہیں، اور اس میں کم از کم 25 آدمی بیٹھ کر وہ پانی کو تیر سکتے ہیں اور منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں ان تمام تنظیموں کا، الخدمت فاؤنڈیشن کے علاوہ جتنے تنظیمیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہاں آ کر مجھے بتایا گیا کالجز کے لڑکیاں، اسکول کے بچیاں، میڈیکل کالج کے نوجوان، حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے ایسے سرکاری لوگ ہیں، پولیس والے ہیں، جو چھٹی لے کر ملک بھر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپوں میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں ان تمام بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے میں واجب سمجھتا ہوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا، جنہوں نے جمعے کے خطبوں میں لوگوں کو بیدار کیا، اس طرف متوجہ کیا، اور یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے۔ میں اس پر ان کو شاباش دیتا ہوں کہ مصیبت کے زمانے میں نفل عمرے سے زیادہ اور نفلی حج سے زیادہ ایک مصیبت زدہ انسان کو بچانے میں زیادہ ثواب ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس طرف لگایا، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم نے ہمیں بہت بڑی اماؤنٹ دی ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک پیسہ دیانتدار ہاتھوں میں ہے۔ چندے تو ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، خود سرکار کے ساتھ بہت سارے وسائل آتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ہوتے جو دیانتداری کے ساتھ ان کو مستحقین تک پہنچائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہماری کسی ٹریننگ کا، تربیت کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہزار ایسے کارکنان موجود ہے جو آپ کا ایک ایک روپیہ انشاءاللہ تعالی پوری دیانتداری کے ساتھ مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، ایک لمبی عرصے کے لیے اب ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے۔ یہ 1 دن کا کام نہیں ہے، 2 دن کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ بستیاں بہہ گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئے ہیں، مساجد شہید ہو گئے ہیں، مدارس اس میں بہہ گئے ہیں، ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں ہمارے بچوں اور بچوں کی سکولز اور کالجز متاثر ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ تعداد 5.5 کروڑ سے زیادہ ہے بحیثیت مجموعی متاثرین کا، اور 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اس وقت جو کیلکولیشن ہم نے کی ہے، تو ظاہر ہے اس قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے میں مستقل طور پر اپنے لوگوں سے پاکستان میں
اور اوورسیز پاکستانیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی قوم کو بین الاقوامی NGOs کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ الحمدللہ پاکستانی بہادر قوم ہے، اگر ہم اپنے وسائل کو بھی اس کام میں استعمال کریں تو اپنے لوگوں کو فقیر بنانے کی بجائے یا بین الاقوامی NGOs کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالی پہنچا کر ہی دم لیں گے۔